سکتے ہیں کہ نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانا کس قدر اہم ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ عقیدہ توحید کو رکھنے والے ہوں، آپ کا عقیدہ توحید والا عقیدہ ہو اور آپ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکاتیں دیتے ہوں، تو بس یہی کافی ہے، باقی جو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کرتے رہو۔ خاص طور پر اپنے ڈیرے کے اندر، اپنے روم میں، لوگوں سے علیحدگی میں، خلوت میں جس گناہ کے ارتکاب کا موقع ملتا ہے کر ڈالو، کیونکہ نمازیں تو پڑھتے ہو اور اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکاتیں بھی دیتے ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، بہت بڑی جسارت ہے اللہ رب العزت کے عذاب کو خود دعوت دینے کے برابر ہے۔ لہذا اس قدر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو نیکیاں کرتے ہیں یہ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں محفوظ رہیں اور قیامت کے دن آپ کے کام آئیں یہ نیکیاں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں، ورنہ وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جو پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسنات امثال جبال تہامہ، تہامہ کے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بڑا خوف پیدا ہوا کہ ایسا کیوں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں اور ان کے اللہ کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا خلوا بمحارم اللہ فانتهكوها، کہ جب ان کو خلوت میں اللہ کی محرمات کے ارتکاب کا موقع ملتا تھا تو پھر چوکتے رہتے، پھر وہ اللہ کی محرمات کے ارتکاب کر ڈالتے تھے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ آپ پر نگرانی کر رہا ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، جب کبھی دنیا کی زندگی کے اندر آپ خلوت میں جائیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ میں خلوت میں چلا گیا، میں اکیلا ہوں، نہیں، ولكن قل علی رقیب، خلوت میں بھی یہ خیال رکھو کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ خلوت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوں، ظاہر میں وہ نیکیاں کرنے والے ہوں، ان کی ظاہر کو مت دیکھنا، اگر وہ خلوت میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں تو ایسے بد نصیب لوگ جو ہیں ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جو کہ پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ان کو اڑا دے گا اور اللہ کے ہاں نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور وہ حدیث سنیے ذرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرین، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ جو جہرن علی الاعلان، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے برائیوں کے ارتکاب کرتے تھے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آج ہم ذرا جائزہ لیں کہ کتنی برائیاں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں، علی الاعلان جہرن ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کا، گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو سر عام برائیاں کی جاتی ہیں اور سر عام ان کے ارتکاب کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور اس کے پہننے والے کو بھی جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا، اور بات چیت کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو کہا خابوا وخسروا، اللہ کے رسول یہ تو پھر خسارے میں ہی ہوں گے، یہ تو رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے یہ لوگ کہ جن سے اللہ رب العزت بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں ڈالے گا، یقیناً وہ خسارے میں چلے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ہیں کون وہ بد نصیب لوگ؟ وہ 3 بد نصیب لوگ، ان میں سے سب سے پہلے آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ازار سے مراد وہ دشداشہ بھی ہے، وہ چادر بھی ہے، وہ شلوار بھی ہے، وہ پینٹ بھی ہے، جو بھی آپ نیچے پہنتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جو شخص ہے جان بوجھ کر دیدہ کا نسبہ، چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، یہ ان 3 قسم کے بد نصیب لوگوں میں شامل ہے کہ جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن دیکھے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا تکبر کے ساتھ، ہمارے اندر کون سا تکبر ہوتا ہے کہ ہم تکبر کی بنا پر کپڑا نیچے لٹکاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، تکبر کے ساتھ لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بغیر تکبر کے لٹکانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس قسم کے واقعات، اس قسم کی احادیث موجود ہے، آپ ان کا مطالعہ کیجیے۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے، علن اعلان کیا جاتا ہے، علن اعلان۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے۔ حدیث یہی کہتی ہے، اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجیے، آج خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، جن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ وہ جب گھروں سے اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلے تو مکمل پردہ کرتے ہوئے نکلے۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تبرج سے، بے پردگی سے اللہ نے منع کر دیا ان خواتین کو، لیکن آج خواتین بے پردگی کی حالت میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور بڑے ہی ٹائٹ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اس قسم کا لباس پہن کر نکلتی ہیں کہ جن سے کہ اس لباس سے ان کے اعضائے زینت واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے فتنہ بننے والی خواتین ایسی ہی خواتین جو کہ علن اعلان کھلم کھلا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی اس نافرمانی کے ارتکاب کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خواتین کے بارے میں فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، کہ بہت ساری خواتین جو بظاہر لباس پہنے ہوئے لیکن وہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ معلوم ہوگی۔ فرمایا کہ اس قسم کی خواتین کہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ، کہ یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں، حالانکہ یہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت پر بھی محسوس کی جا سکے گی، لیکن یہ خواتین جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہیں۔ یہ دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ اس نافرمانی کے ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور گناہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے وہ داڑھی موڑنا ہے۔ داڑھی موڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اور ایک حدیث میں خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ لیکن ہم پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ ہم روزانہ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ کھلم کھلا علن اعلان برائیوں کے ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے۔ اسی طرح ایک اور مثال اس کی، اور وہی مثال ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج علن اعلان کھلم کھلا بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگ کھلم کھلا بے حیائی پر مبنی سیڈیز کو بیچتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، بے حیائی پر مبنی گانے بیچتے ہیں، لوگ ان کو خریدتے ہیں، اور آج ہر ڈیرے میں اور ہر کمرے میں، تقریباً ہر گھر میں الا من رحم اللہ، یہ بے حیائی پر مبنی ڈرامے، فلمیں، یہ پروگرام، یہ کمرشل اور یہ سب کچھ آج ہر گھر میں چل رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون، یہ قرآن مجید کی آیت ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، سورۃ النور میں آیت موجود ہے، فرمایا ان الذین یحبون
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کے کاموں کو پھیلانے کی رغبت رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے۔ آج یہ ذرائع ابلاغ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کا سب سے بڑا سبب بن رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح بے حیائی کو، چاہے وہ CDs کے ذریعے ہو، چاہے وہ گانوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ مختلف پروگراموں کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو۔ اور یہ گناہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ علن اعلان کھلم کھلا کیا جا رہا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جہرن یہ گناہ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ لوگ قابل معافی نہیں ہوں گے قیامت کے دن جو کھلم کھلا علن اعلان برائیوں کا اور اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس پرفتن دور میں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس پرفتن دور میں بہت مشکل ہے ان برائیوں سے بچنا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں، تمام مسلمان بہنوں کو ان تمام معاصی، تمام برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور عمل صالح پر ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا